بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک درزی، ایک بڑئی، ایک سنار اور ایک فقیر چاروں اکٹھے کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں رات ہو گئی تو ایک جنگل میں ٹھہرے اور رات بھر کے لیے ہر ایک کے ذمہ 2 گھنٹے کا پہرا مقرر کر دیا۔ پہلے 2 گھنٹے ایک آدمی جاگے اور باقی تینوں سوئیں، پھر دوسرا جاگے اور 2 گھنٹے پہرا دے اور باقی تینوں سوئیں۔ چنانچہ سب سے پہلے بڑئی کا نمبر آیا اور وہ 2 گھنٹے پہرا دینے کے لیے جاگا اور باقی تینوں سو گئے۔ بڑئی نے سوچا کہ بیکار کیوں بیٹھوں، ہتھیار پاس ہیں، کیوں نہ ایک درخت چیر کر لکڑی کی ایک عورت بنا ڈالوں۔ چنانچہ 2 گھنٹے میں اس نے ایک عورت کا مجسمہ تیار کر دیا۔ پھر درزی کا نمبر آیا اور وہ جاگا تو اس نے لکڑی کی بنی ایک عورت کا مجسمہ بنا ہوا دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بڑئی کا کارنامہ ہے، اور پھر خیال آیا کہ میرے پاس بھی سارا سامان ہے، میں کیوں نہ اسے کپڑے پہنا دوں۔ چنانچہ اس نے 2 گھنٹے میں اس کا سارا لباس تیار کر کے اسے پہنا دیا۔ پھر سنار کا نمبر آ گیا پہرا دینے کا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی کی عورت بنی ہوئی ہے، کیا بات ہے، بڑئی نے بڑی مہارت کے ساتھ یہ مورت بنائی ہے۔ اور اس کے بعد درزی نے کمال کر دیا کہ اس کے خوبصورت کپڑے سلائی کیے اور عورت کو پہنا دیے۔ دونوں نے کمال کر دیا ہے، اب میں بھی کچھ اس کے لیے کرتا ہوں، میرے پاس بھی سونے کے گہنے ہیں۔ خیر، سنار نے بھی سونے کے گہنے عورت کو پہنا دیے۔ اب آخر میں فقیر کی پہرا دینے کی باری تھی۔ فقیر اٹھا، اس نے دیکھا کہ واہ کیا کمال بات ہے، ایک عورت کا مجسمہ تیار ہے، کیا شاہکار تیار کیا ہے۔ اب فقیر سوچنے لگا کہ ان تینوں نے اپنے اپنے ہنر سے اس عورت کو دلہن بنا دیا ہے۔ اب وہ دل میں کہنے لگا، یا اللہ پاک، میرے پاس تو کوئی کسی قسم کا ہنر بھی نہیں ہے، اب میں کیا کروں۔ پھر وہ فقیر اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا اور مناجات کرنے لگا، یا اللہ پاک، مجھ بے سر و سامان کی لاج رکھ اور اس لکڑی کی بنی ہوئی عورت میں جان ڈال دے۔ ابھی فقیر کی دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے اس عورت میں جان ڈال دی اور وہ زندہ ہو گئی۔ اس دوران اب صبح ہو چکی تھی۔ اب جب چاروں نے دیکھا کہ وہ لکڑی کی بنی ہوئی عورت اب زندہ ہو کر ان کے سامنے کھڑی ہے تو ان میں سے ہر ایک آپس میں جھگڑا کرنے لگا کہ یہ عورت میری ہے۔ بڑئی بولا، یہ عورت میری ہے کیونکہ میں اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، لہٰذا یہ عورت میرے ساتھ جائے گی۔ درزی بولا، یہ ننگا جسم تھی، میں نے کپڑے پہنا کر اس کو عزت دی، لہٰذا یہ میری ہے اور میرے ساتھ جائے گی۔ پھر سنار بولا، نہیں نہیں، یہ میری ہے، میں نے اس کو سونے کے گہنے پہنا کر دلہن بنا دیا، یہ میری ہے۔ اب جو فقیر تھا وہ خاموش ان تینوں کی باتیں سن رہا تھا۔ جب جھگڑا مزید بڑھنے لگا تو فیصلہ ہوا کہ قاضی کے پاس جا کر اس کا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ وہ چاروں اور وہ عورت قاضی کی عدالت میں پہنچے۔ جب قاضی نے اس حسین و جمیل عورت کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ قاضی کو جب جھگڑے کا بتایا گیا تو قاضی نے کہا، یہ تم میں سے کسی کی نہیں، یہ میری ہے۔ جب یہ جھگڑا مزید بڑھا تو فقیر بولا کہ اگر تم سب متفق ہوتے ہو تو فیصلہ میں کر دوں۔ سب فریق اس بات پر راضی ہو گئے۔ فقیر نے کہا کہ اس کا فیصلہ اسی درخت کے نیچے ہوگا جہاں سے ہم آئے ہیں۔ سب لوگ اسی جگہ پہنچ گئے جہاں وہ سوئے ہوئے تھے۔ فقیر نے عورت کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اس درخت کے ساتھ لگایا اور کہا،
کہ اللہ کے حکم سے وہی لکڑی بن جا جو پہلے تھی۔ جیسے ہی فقیر نے یہ بات کہی تو وہ عورت اس درخت کے ساتھ جا ملی اور پھر پہلے کی طرح لکڑی بن کر درخت کے ساتھ اس کا حصہ بن گئی۔ درس حیات: جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بچہ ہے، چچا کہتا ہے میرا بھتیجا ہے، ماموں کہتا ہے میرا بھانجا ہے، بھائی کہتا ہے میرا بھائی ہے، اور تھوڑے عرصہ کے بعد وہی بچہ لقمہ قبر بن جاتا ہے اور مٹی کا پتلا پھر مٹی بن جاتا ہے، اور سارے رشتہ دار میرا میرا کہنے والے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔